اس مہینے کی پہلی فضیلت کیا ہے، اس سے شروع کرتے ہیں۔ اس مہینے کی پہلی فضیلت اور جو اس کی اہمیت ہے وہ یہ ہے، سب سے پہلی فضیلت کہ اللہ نے اپنی ایک فرض عبادت حج کو اس مہینے میں فرض کیا۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جو مخصوص ہے، اس کے مخصوص ایام اور دن ہیں، اور ایک مخصوص مہینہ ہے، اس مہینے کے ان تاریخوں میں ہی حج شروع ہوتا ہے اور ختم ہوتا ہے۔ یاد رکھیے، آج اگر میں کرنا چاہوں تو عمرہ کر سکتا ہوں، حج نہیں کر سکتا ہوں، یاد رکھیے، ٹھیک ہے۔ محرم اسی طرح جو ہے رمضان ہے، رمضان میں روزے فرض کیے، اس کی ایک تاریخ شروعات، اس کی ایک خاتمہ ہے، روزہ کب شروع ہوگا کب ختم ہوگا تمام تفصیلات بتا دی گئی۔ تو اسی طرح جیسے اللہ نے رمضان کو فرض عبادت روزوں کے لیے چنا، اللہ رب العزت نے سب سے پہلی فضیلت ذوالحجہ کی ہے کہ اپنی ایک فرض عبادت حج کا اس میں انتخاب کیا کہ لوگ حج اس مہینے کے اندر کرے۔ تو ذوالحجہ اس مہینے کی پہلی فضیلت یہ کہ اللہ نے حج کے اندر جو ہے حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ اور حج کیا ہے میں سمجھتا ہوں سب جانتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کی برگزیدہ نبی تھے، اور ہم جو ہے ایک انبیاء میں بڑا ابو الانبیاء ان کا لقب تھا، ہم نبیوں کے باپ کہلاتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے آپ نے دعا کی تھی، اور آپ کے بعد سارے انبیاء آپ ہی کی نسل میں پیدا ہوئے، گو اس کے بعد کی پوری جو ہے یا تو اسحاق علیہ السلام سے، یا پھر آپ کے جو ہے دوسرے بیٹے جو ہے اسماعیل علیہ السلام سے، دونوں سے ہی سارے نبی پھر آخر تک آئے۔ تو اللہ نے ان کو چن لیا تھا، اور انہوں نے ہی اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ مل کر کعبے کی تعمیر کی تھی۔ اور جب کعبے کی تعمیر کر چکے تو اللہ نے فرمایا سورہ حج سورہ نمبر 22 آیت میں 27 میں، اور کہا ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کرو۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، اے ابراہیم آواز لگاؤ لوگوں کو۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا اللہ میں آواز تو لگاؤں گا، آئیں گا کون؟ مکہ آج سے 5-7 ہزار سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، جو بے آباد ایک بستی ہے اور پہاڑی علاقہ ہے، وہاں کچھ اگتا بھی نہیں، نہ سبزی اگتی ہے، نہ پیڑ اگتے ہیں، نہ جھاڑ لگتے ہیں، کہ آواز دو۔ ابراہیم علیہ السلام کو تعجب ہوا کہ آواز تو دیں گے لیکن آئیں گا کون، سنیں گا کون؟ لیکن اللہ رب العزت نے کہا ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے، پہنچانا یہ ہمارا کام ہے آواز۔ اور ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی جو اللہ نے حکم دیا۔ ہم نے حکم دیا کہ دنیا میں حج کی پکار بلند کر دو، لوگ تمہاری طرف دوڑتے ہوئے چلے آئیں گے، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو پیدل چل کر آئیں گے، اور وہ بھی ہوں گے جو مختلف قسم کی سواریوں پر اپنے مقام سے نکل کر بیت اللہ کے حج کے لیے آئیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام نے آواز دی، اور اسی آواز کا نتیجہ یہ ہے کہ تب سے لے کر آج تک جوق در جوق انسانیت ہزاروں سال سے ذی الحجہ کے مہینے میں ہر سال وہاں پہنچ جاتی ہے ابراہیم علیہ السلام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، لبیک اللہم لبیک۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا تھا آواز دو لوگوں کو، اور لوگ آ رہے ہیں جوق در جوق یہ آواز لگاتے ہوئے کہ اے اللہ، جو ابراہیم کے ذریعے تو نے آواز لگوائی کہ تیرے گھر کا طواف ہو، حج ہو، تو لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہم پریزنٹ ہے اس چیز کے لیے، ہم نے اس پکار کا جواب دیا اور ہم یہاں موجود ہے تیرے گھر کے حج کے لیے، طواف کے لیے، سعی کے لیے اور دیگر ارکان کے لیے۔ تو یہ سب سے بڑی فضیلت اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو چنا اور اپنی فرض و حج کے لیے چنا، اور ابراہیم علیہ السلام اور آپ کے خاندان کا کتنا گہرا تعلق حج سے میں سمجھتا ہوں بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ چاہے زمزم کے نکلنے کا معاملہ ہو تو اسماعیل علیہ السلام اس کی وجہ بنے، اسی طرح جو ہے سعی جو صفا مروہ کے بیچ میں ہم جاتے ہیں جو کہ رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا، عمرہ نہیں ہوتا، وہ آپ کی جو ہے بیوی ہاجرہ علیہ السلام کی وہ دوڑ تھی جو آپ نے جو ہے اپنے بیٹے کی خاطر، جو کہ اللہ کے حکم کی خاطر ابراہیم علیہ السلام چھوڑ گئے تھے، وہ ہے۔ چاہے پھر وہ حج کے بعد جو ہے قربانی کرنے کا معاملہ ہو، اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام ہے، تو گویا اس خاندان کو اللہ نے چن لیا، اور جو کام ابراہیم علیہ السلام نے کیا اللہ چاہتا ہے کہ وہی کام ہم بھی کریں، اسی طرح کی قربانیاں، اسی طرح کا عمل۔ تو یہ سب سے پہلی فضل اس مہینے کی ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنی فرض عبادت حج کے لیے اس مہینے کا انتخاب کیا۔ تو ہمیں چاہیے جس کے پاس استطاعت ہو، سفر کرنے کی صحت ہو، تو وہ ضرور حج کرے اس مہینے کے اندر۔ یہ تھی اس مہینے کی پہلی فضیلت۔ اسی طرح جو ہے ذوالحجہ مہینے کی دوسری جو اہم فضیلت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے۔ حرمت والا مہینہ کیا معنی ہے میں تفصیلات رکھ چکا ہوں۔ حرمت کا معنی یہ ہے کہ اس مہینے میں جنگ اور جدال، لڑائی نہیں کی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ ہاں کوئی لڑنے آئے تو دفاع،
جوابی کارروائی کی جا سکتی ہے، لیکن سٹارٹ کرنا، جواب دینا یا شروعات کرنا منع ہے۔ اس مہینے میں معصیت اور گناہ اور کبائر سے بچنا چاہیے اور زیادہ سے زیادہ نیکیوں میں اضافہ کرنا چاہیے۔ یہ معنی ہے حرمت والا۔ حرمت کا مطلب محترم، جیسا مسجد حرام کہتے ہیں، مطلب محترم، یا حرام کا معنی ہوتا ہے وہ چیزیں جو عام جگہ پہ حلال ہے یہاں لیکن وہ حرام ہے۔ ٹھیک ہے، عام جگہ پہ آپ جھاڑ وغیرہ توڑ سکتے ہیں، جب آپ حج کو جائیں گے تو حرم کے اس میں آپ جھاڑ نہیں توڑ سکتے ہیں نا۔ تو گویا جو چیزیں باہر کی جا سکتی ہے، ابھی جو حج کے لیے جب جائیں گا آدمی تو وہاں اس مقام پہ نہیں کر سکتا، اسے حرمت والا کہتے ہیں، محترم یا حرام چیز۔ اسی وجہ سے مسجد حرم کو حرم کہا جاتا ہے کہ وہاں حرام ہے بہت ساری چیزیں، غلط سوچنا وہاں غلط ہے، نقصان پہنچانا غلط ہے، ایذا دینا غلط ہے، سمجھ رہے ہیں؟ تو 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو یہ ان مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ تو دوسری فضیلت اس مہینے کی یہ ہے کہ اللہ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ بنایا ہے، اور اس کی حکمت علماء بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے کیوں اس مہینے کو حرمت والا بنایا، اور خاص طور سے ان 3 ماہ کو ایک کے بعد ایک، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم کو کیوں حرمت والا بنایا۔ وہ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ عرب میں لوٹ مار بہت زیادہ تھی، تو وہ قافلوں کو لوٹ لیا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے 3 مہینے کو پیدر پر محترم بنا دیا، جس کی وجہ سے حج کو جانے کا جو قافلہ ارادہ کرے تو حج کا مہینہ بیچ میں آتا ہے، ذوالقعدہ محترم، تو آدمی سفر کو نکل گیا، قبائل اپنے اپنے علاقوں سے نکلے، اور عربوں کے پاس اس کا بہت احترام تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی عرب حالانکہ جاہل تھے، بت پرست تھے، لیکن ان 4 مہینوں میں لوٹ مار نہیں کیا کرتے تھے۔ یہ الگ بات ہے کہ لوٹ مار کرنے کی ٹیکنکس نکال لی تھی انہوں نے، کرتے یہ تھے کہ ہر سال میں کچھ سال اعلان کر دیتے کہ یہ بار محرم کا مہینہ بعد میں آئے گا۔ 3 مہینے ان سے، چونکہ ان کا بزنس یا ٹریڈنگ کچھ بھی نہیں تھی، تو انہوں نے یہ طریقہ نکالا تھا لوٹ مار۔ تو یہ کرتے تھے کہ اب محرم کو سرکا دیتے تھے، بولتے تھے ابھی 2 مہینے ایک ساتھ محترم، لیکن اللہ نے 3 کیوں رکھے تھے، اس کی حکمت علماء لکھتے ہیں کہ تاکہ قافلے حج کے لیے نکلے مہینہ بھر پہلے، آرام سے حج ذوالحجہ میں پہنچے، حج کرے، اور آرام سے محرم کے مہینے میں اپنے اپنے گھر پہنچ جائے۔ اور رجب کو کیوں کیا اللہ نے پھر محترم بیچ میں، اس کی حکمت بھی علماء لکھتے ہیں تاکہ اگر عمرے کے لیے اگر کسی کو نکلنا ہو تو اللہ نے اس 1 مہینے کو بھی محترم کر دیا، تاکہ لوگ آئے عمرہ کر کے اپنے اپنے گھر محفوظ اور حفاظت کے ساتھ چلے جائیں۔ یہ حکمت علماء لکھتے ہیں، کچھ ضروری نہیں کہ یہی ہو، لیکن یہ بھی کئی حکمتوں میں سے اللہ کی ایک حکمت ہو سکتی ہے کہ حج کو چاہ کے لوگ آئے، امن و امان کے ساتھ آئے۔ 3 مہینے کو ایک ساتھ حرمت والا کر دیا، اور ایک بیچ میں تاکہ لوگ عمرے کے لیے آسانی سے آ سکیں۔ تو حرمت والا مہینہ یاد رکھیے، اور یہ اس کی بہت بڑی جو ہے اہمیت ہے، اس کو ہم نے سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بیان کیا، اور اس مہینے کے تعلق سے اور حج کے تعلق سے بالخصوص، اور سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 197 میں اور فرمایا رکھا، الحج شہر معلومات، اللہ فرماتا ہے اور کہتا ہے حج کے مہینے معلوم ہے اور معروف ہے، تم سب کو پتا ہے۔ پھر فرمایا فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو جو تم میں سے حج کا ارادہ کرے، حج کو جائے، اپنا فریضے کو پورا کرے، وہ ہر قسم کی بے حیائی سے رکا رہے، اللہ کے احکامات کی جو ہے نافرمانی بالکل نہ کرے، اور لڑائی جھگڑا ولا جدال، اور لڑائی جھگڑا حج میں نہ کرے۔ ٹھیک ہے، تو یہ بڑا محترم مہینہ تھا، اور عرب اس کو اتنا محترم مانتے تھے، اور حرم کو اتنا محترم مانتے تھے کہ اپنے اگر والد کی قاتل، باپ کی قاتل کو بھی دیکھتے تو حرم میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا، یا حرمت والے مہینوں میں اس سے بدلہ نہیں لیا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ان کے بعد اس کی حرمت تھی، لیکن یہ بڑی افسوس کی بات ہے، ہم لوگوں کو 4 مہینے حرمت والے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان کر رہے ہیں، اتنے سارے حدیث کے ذخیرے اور علماء کے اقوال اور فقہوں کی کتابوں میں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا لکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بعد بھی ہم میں سے اکثریت ایسی ہے مسلمانوں کی جن کو حرمت والے مہینے کیا یہی نہیں پتا ہے۔ اگر کسی جاب کرنے والے کو، آفس جانے والے کو یہ بولے کہ ویکینڈ کیا ہے، اگر اسے نہیں پتا ہے تو اس سے بڑا احمق اور بیوقوف کون ہو سکتا ہے؟ جو لوگ جو آفس جاتے ہیں، جاب کرتے ہیں، ویکینڈ سب کو پتا ہے، اس لیے کہ چھٹی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے کہ اب ہمارا ہفتہ ختم ہو رہا ہے۔ کسی کا 5 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 2 دن کا جو چھٹی ہوتی ہے، کسی کا 6 دن کا ورکنگ ہوتا ہے، 1 دن کی، تو ویکینڈ کہتے ہیں اس کو، ہے نا؟ مطلب ایک چیز جس میں چھٹی اور ہم خالی ہے تو اس کی اہمیت ہم کو پتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اسی طرح حرمت والے مہینوں کے بارے میں بھی تو پتہ ہونا چاہیے نا۔ یہ وہ مہینے جن میں ہمیں جنگ اور جدال نہیں کرنا ہے، فسق اور فجور اور گناہ اور معصیت اور کبائر سے بچنا ہے، نیکیوں میں اضافہ کرنا ہے، اللہ کی تکبیرات بیان کرنا ہے، کچھ کے اندر کچھ مخصوص چیزیں بتائی بھی گئی ہے کیا کیا کرنا ہے، لیکن ہم میں سے اکثریت حرمت والے کب آتے مہینے اور کب چلے جاتے ہیں۔ اور اس کی ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ ہم لوگ اسلامک کیلنڈر جانتے ہی نہیں ہیں۔
اگر ہم میں سے میں کہتا ہوں 100 مسلمانوں میں سے پوچھ لیا جائے کہ اسلام کے 12 مہینوں کے نام کیا، تو میں سمجھتا ہوں ہندوستان کے حد تک تو بتا سکتا ہوں 1 سے 2% لوگ ہی بتا سکتے کہ اسلامی 12 مہینوں کے نام کیا ہے. 1 سے 2% لوگ، مطلب 100 میں سے 2 لوگ بتا پائیں گے، باقی کو وہ سب پورے پتہ نہیں گڑبڑ، اردو مکس اس میں، اور پتہ نہیں فارسی نام اس میں مکس، اور پتہ نہیں کیا کیا. اگر تھوڑے بہت یاد بھی ہے تو پتہ نہیں وہ عجیب و غریب انداز، مطلب وہ نام نہیں ہے جو اسلامی نام ہے یا جو اسلامی کیلنڈر میں یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے اس جو قمری کیلنڈر ہوتا ہے، جو چاند سے چلتا ہے، جو اسلامک کیلنڈر ہے، ہجری کیلنڈر جس کو کہتے ہیں، کم از کم ان 12 مہینوں کے نام ضرور یاد کرے، تاکہ یہ حرمت والے مہینے گزرے تو یاد آئے ارے یہ حرمت والا ہے. ایٹ لیسٹ کلک تو ہوتا ہے نا کہیں نہ، ارے محرم آیا مطلب حرمت والا آ گیا، ارے ذوالحجہ آ گیا، ارے حرمت والا آ گیا، ارے ذوالقعدہ آ گیا، ارے جو حرمت والا آ گیا، ارے رجب آ گیا وہ حرمت. تو ایٹ لیسٹ نام یاد ہوں گے تو ریپیٹ ہوں گا. تو نام ہی نہیں پتا تو اب وہ حرمت والے اور غیر حرمت والے کب کیا اس میں مطلب اصطلاح فرق کیسے کریں گے بتائیے؟ شناختی نہیں ہوں گی کوئی چیز کی تو آپ اوائڈ کیسا کریں گے، یا پھر اس میں کیا کرنا کیسے معلوم کریں گے؟ تو ضرور آپ خود اور اپنے بچوں کو ضرور اسلامی کیلنڈر کے 12 مہینے کون سے یاد کریں. بہت آسان ہے، 5 منٹ بیٹھنا پڑے گا، لے کر 5 منٹس کہ بیٹھنا پڑے گا. محرم اور جو صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، جمادی، 5 منٹ بیٹھنا ہے اور آپ کو پورے یاد ہو جائیں گے باہر. یہ الگ بات ہے کہ ہم یوز نہیں کرتے تو ترتیب بہت جلدی نہیں بول سکتے، جیسا ہم جنوری، فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی بول سکتے، چونکہ ہم ریپیٹیٹیولی اس کو بولتے ہیں، منڈے، سنڈے، منڈے، ٹیوزڈے، ویڈنسڈے، لیکن یہ ریپیٹیٹیو نہیں بولتے ہم، لیکن پھر بھی یاد تو ہوں گے، سیکوینس یاد ہوگا، ٹھیک ہے، رک رک کر بولیں گے لیکن یاد کیجیے ضرور، تاکہ جب وہ حرمت والے مہینے آئیں تو ہمیں پتہ چلے کہ یہ محترم مہینے اور اس میں ہمیں یہ اعمال کرنا یاد ہے. تو اللہ نے فرمایا حج کے ایام معلوم ہے، ٹھیک ہے، حج کا ایام معلوم، الحج شہر معلومات، کہ حج کے کیا دن ہیں یہ سب کو معلوم ہے، اس کا تم لوگوں کو اللہ نے فرمایا علم ہے، یاد رکھیں. اسی طرح اس مہینے کی تیسری فضیلت، اہم فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں اللہ نے جو 2 تہوار، جو 2 عیدیں ہمیں دیے، جو 2 منانے کے فیسٹیولز دیے، وہ 2 میں سے ایک فیسٹیول آتا ہے جس کو عید الاضحیٰ، بقر عید، عید الاضحیٰ، یوم النحر اور بہت سارے ناموں سے بہرحال پکارا جاتا ہے. ٹھیک، تو یہ دوسرا تہوار ہمیں دیا گیا. ٹھیک، تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کے اندر کی حامل ہے. ایک عید الفطر ہے جو 9ویں مہینے میں رمضان میں آتی ہے، اور ایک عید الاضحیٰ ہے جو 12ویں مہینے میں اس کی 10 تاریخ کو آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کا احترام کرے، اس لیے کہ اللہ نے اس کی فضیلت یہ ہے کہ اس میں ایک عید کو مقرر کر دیا. اور جو ہے ہم تمام لوگ جانتے ہیں، انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ سنن ابو داؤد کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے تو مدینہ میں مدینے کے لوگ 2 دن تہوار مناتے. کیا کرتے تھے؟ کھیلتے تھے، کودتے تھے، ملاقاتیں کرتے تھے، کھلاتے اور پلاتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ مدینے میں 2 دن کیا کرتے ہیں یہ لوگ مدینے کے، تو انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا اللہ کے رسول یہ وہ 2 دن ہیں جس میں لوگ کھاتے اور پیتے ہیں، کھیلتے اور کودتے ہیں، مطلب انجوائے کرتے ہیں، فیسٹیول مناتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں، سیلیبریٹ کرتے ہیں، مناتے ہیں. تو آپ نے کہا اور فرمایا، حدیث کا الفاظ ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس سے بہتر 2 دن عطا فرمائے ہیں. اور پھر فرمایا کہا عید الفطر اور عید الاضحیٰ، 2 دن تمہیں ان سے بہتر دیے گئے جو مدینہ میں لوگ منا رہے تھے. تو گویا عید الفطر اور عید الاضحیٰ 2 فیسٹیول ہے، 2 سیلیبریشنز ہے، 2 ایسے دن ہیں جس کو منانا ہے، تہوار جس کو بولیں گے ہندی زبان منانا ہے. لیکن آج ہمارا کیا حال ہے؟ ڈپلیکیٹ تہوار اتنے آ گئے کہ اوریجنل جب آتا ہے سیلیبریشن کا دن تو ہم بور ہوتے ہیں، ہے نا. عید الفطر آ گئی تو اکثر کا تو یہ حال ہے کہ رات بھر جا کے دن بھر سوتے پڑے ہوئے. سیلیبریشن ہے، تہوار ہے، تہوار کہتے ہیں منانے کے دن کو. مدینہ میں کیا کر رہے تھے صحابہ اسلام سے پہلے؟ 2 دن کھاتے تھے، پیتے تھے اور کھیلتے اور کودتے تھے اور تہوار مناتے تھے. مطلب وہ 2 دن انجوائمنٹ کے تھے، فل وہ لوگ ایک دوسرے کو انٹرٹین کرتے اور کھاتے اور پیتے تھے. آپ نے فرمایا تمہیں اللہ نے اس سے اچھے 2 دن دیے ہیں، اور وہ کیا ہے ریپلیسمنٹ وہ 2 دنوں کا؟ تمہیں عید الفطر اور عید الاضحیٰ دی گئی ہے. اب عید الفطر تو سونے میں چلے گی، اور عید الاضحیٰ کو تو اکثر ہمارے نوجوان اتنا بور ہوتے ہیں، ارے یار صبح اٹھو، جانور کاٹو، وہ گندگی اور فلاں، اور کہے کو پتہ نہیں یار یہ نہیں آیا تو اچھا دن، بہت بور ہو جاتے آج کے. مطلب گویا جو منانا تھا وہ ہم نہیں منا رہے. یہ کیوں ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جب ڈپلیکیٹ چیزیں زیادہ ہو جاتی تو اوریجنل کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے. کتنے تہوار ہم نے منتھلی اور مطلب ویکلی ایجاد کر لی، دیکھ لیجیے.
جس کا نتیجہ یہ ہوا حقیقی تہوار آ رہا تو گل. شب قدر وہ رات ہے جس کو جاگنا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج کو آپ پورے 10 راتیں جگاتے. یہ ہے شب قدر. کرنا ہے، جاگنا ہے. آپ سے ثابت ہے کہ آپ انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو بھیجتے، چونکہ آپ تو اعتکاف میں ہوتے، جاؤ میرے بیویوں کے گھر جاؤ، دستک دو اور سب کو اٹھو، آج قدر ہو سکتی، منانا ہے. اب ہم نے کیا کر لیا، 15 شعبان کو منا لیا، شب برات 120 سال کا ثواب پا لیا، ہے نا؟ حالانکہ موضوع روایت. اور اس کے بعد اس سے پہلے منا لیا، کیا منا لیا؟ شب معراج، جس کا تو نہ سر ہے نہ پیر ہے اس کی بیچارے کی، نہ اس کا کوئی ثبوت ہے، اور دونوں منا لیا. اب قدر کی ضرورت ہی کیا رہی، اس لیے کہ 120 سال کا ثواب تھا، 15 شعبان کو اٹھا لیا ہمارے جو مسلمان بھائی نے. اب اس کو کیا ضرورت ہے شب قدر کی، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، جس کے بارے میں اللہ نے اپنے کلام میں 97 نمبر کا 97 نمبر کا پورا سورہ اتار دیا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنَ أَلْفِ شَهْرٍ. 1000 مہینوں سے افضل کا ہے اس رات کو. لیکن ہم اس کو انجوائے نہیں کر رہے، اس کو منا نہیں رہے جیسا منانے کا حق عبادتیں کر کے. کیوں؟ ڈپلیکیٹ نے اصل کو ختم کر دیا. تو اسی طرح ڈپلیکیٹ تہوار ہم نے اتنے ایجاد کر لیے کہ حقیقی تہوار، حقیقی سیلیبریشن، حقیقی عید ہم بھول گئے، چونکہ ڈپلیکیٹ عیدیں، ڈپلیکیٹ تہوار، ڈپلیکیٹ انجوائمنٹس اتنے ایجاد کر لیے، اسی کو انتہا نہیں. اور اس کے علاوہ سوڈو انجوائمنٹس، جھوٹے انجوائمنٹس، جس کے اندر صرف اپنی نفس کا فائدہ ہوتا ہے. یہ حقیقی انجوائمنٹ ہے کیا؟ عیدین حقیقی انجوائمنٹ ہے، دونوں میں کچھ نہ کچھ دینا ہے انسانیت کے لیے. عید الفطر میں آپ فطرہ نکال رہے ہیں، عید الاضحیٰ میں آپ گوشت تقسیم کر رہے ہیں، انسانیت کو کچھ دے رہے ہیں، جبکہ باقی جتنے انجوائمنٹ میرے اور آپ کے سب صرف ایک پرٹیکولر گروپ کو فائدہ دیتے ہیں. ہم سب دوست مل کے کھا رہے ہیں. اگر ہم فقیر آ گئے تو ہکا لو یار اس کو، ہی ہاں تو کھڑا ہو گیا، اس کے دیکھنے کی وجہ سے نظر لگ جائیں گی. دیا نہیں جا رہا اس کو، ایک لمیٹڈ گروپ میں ہے. لیکن یہ دو تہوار ایسے ہیں جس میں ساری امت فائدہ اٹھاتی ہے، اور بلکہ امت سے بڑھ کر انسانیت بھی فائدہ اٹھاتی ہے. سمجھ رہے آپ؟ تو بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیے ہے. اور ان دو عیدوں کے علاوہ اسلام میں کوئی جشن، کوئی عید، کوئی تہوار، کوئی منانے کا ڈے نہیں ہے. اس بات کو آپ بالکل گرہ باندھ کے رکھ لیں اپنے ساتھ. ہوتا تھا نا پہلے، لوگ یاد رکھنے کے لیے چیزیں دوپٹے پہ عورتیں جو ہے گرہ لگا دیتی تھی، یا لوگ دستیوں پہ لگا دیتے تاکہ یاد رہے کہ کچھ تو بھی کام کرنا ہے. گرہ لگا لیجیے کہ کوئی اور تہوار اور عید نہیں ہے ہمارے. ٹھیک ہے، آئیے اس سے آگے بڑھتے ہیں. یہ وہ مہینہ ہے، اس کی فضیلت ہے جس میں ہمارا دین مکمل ہوا. اللہ نے اس کا اعلان کیا. یہ وہ مہینہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک ٹکڑا اسی مہینے نازل ہوا جب آپ نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیا صحابہ کو، اور عرفے کا دن تھا. اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، الا هل بلغت، کیا میں نے تم تک پیغام پہنچا دیا؟ کیا میں نے تم تک اسلام پہنچا دیا؟ صحابہ نے مل کر کہا، قالوا بلا، نعم یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں آپ نے اس پیغام کو پہنچا دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں آتا ہے، اللہم اشہد، اپنی جو ہے شہادت کی انگلی آسمان کی طرف کر کے قصیدہ دے، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا، اللہ تو گواہ رہنا میں نے پہنچا دیا. تو یہ دین مکمل ہوا. اور اللہ رب العزت نے پھر یہ آیت نازل کی اٹیسٹ کرنے کے لیے کہ ہاں یہ دین مکمل ہوا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. آج میں نے تمہارے لیے اپنا دین مکمل کر دیا. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میری نعمت اسلام کی شکل میں تم پر پوری کر دی. ورضیت لکم الاسلام دینا، اور جو میرے پاس یہ چیز لے کے آئیں گے جس کو اسلام کہتے ہیں، میں اس سے روز قیامت راضی ہو جاؤں گا. تو اٹیسٹ کر دیا اللہ نے اس مہینے میں کہ ہمارا دین مکمل ہو گیا. اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد وفات کر گئے. یہ آیت نازل ہوئی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رب 12 ربیع الاول کو اس کے چند ماہ بعد آپ کا انتقال ہو گیا. تو دین مکمل ہو گیا، یاد رکھیے. اور اس تعلق سے ایک روایت آتی ہے، روایت کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت ہے. ایک یہودی جو ہے عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا اور کہا، امیر المومنین، اگر جو ہے، مطلب یہ آپ کی بات ہے، اگر اللہ رب العزت وہ آیت جو آپ کی کتاب میں ہے اگر ہم پر اتارتا تو ہم یہودی اس دن عید مناتے. تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، کون سی آیت اگر تم اترتی تم پر تو تم عید مناتے؟ تو کہا، یہ آیت الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اگر یہ آیت ہماری توریت میں ہوتی تو ہم اس
آیت پر عید مناتے ہیں، چونکہ یہودی جانتے تھے کہ ان دین اسلام ابھی مکمل نہیں ہوا ہے، آخری نبی آنے والے ہیں۔ اب آخری نبی آ گئے تھے، اسلام مکمل ہو گیا تھا، تو اس یہودی نے کہا اگر ہم پر یہ اتر جاتی آیت تو اتنا خوش ہوتے ہم تو کہ عید منا لیتے۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ نے جب اس سے پوچھا کون سی آیت، تو اس نے جب یہ آیت کہی تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرمایا اور کہا ہاں اس آیت کو تو ہم لوگ خوب جانتے ہیں، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جمعے کے دن اتری تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات میں کھڑے تھے۔ اس لیے میں نے کہا یوم عرفہ کے دن آپ نے ایک ہی حج کیا، اس دن یہ آیت نازل ہوئی، تو کہا جمعے کا دن تھا، عرفہ تھا، تب یہ آیت وہ فرماتے ہیں کہ ہم پر نازل ہوئی تھی، اور ہم اس آیت کو خوب جانتے ہیں کہ اس کا کیا معنی ہے۔ سمجھ رہا؟ تو یہ دین کے تکمیل مکمل ہونے کا مہینہ ہے۔ اسی طرح یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ اس کی ایک فضیلت ہے، قربانی کا مہینہ ہے، ذوالحجہ قربانی کا مہینہ ہے، اور مسلمان اپنے باپ کہیے یا اپنے نبی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کا بڑا ہی گہرا تعلق ہے اس دین اور اسلام سے، بیچ میں کئی انبیاء آئے اور گئے، لیکن جتنا گہرا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا دین اسلام پر ہے یا ان کا تعلق ہے، ان کے اعمال، ان کے افعال، اس کی کوئی انتہا نہیں یاد رکھی، بہت گہرا تعلق۔ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک عمل، ایک قربانی کی یاد تازہ ہوتی ہے اس مہینے کے اندر، اور اسے کہتے ہیں جانور کو ذبح کرنا، قربانی جس کو کہتے ہیں ہم، یا نہر جس کو کہیں گے، یوم النہر مطلب قربانی والا دن، خون بہانے والا دن، ٹھیک ہے۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، اور 10 ذوالحجہ کو جس کو یوم النہر کہتے ہیں، مسلمان حسب استطاعت یا تو جانور لے کر یا اس میں ایک حصہ ڈال کر جانور کی گردن پہ چھری پھیرتا ہے، اور اس قربانی کو یاد کرتا ہے، اے اللہ تیرے خلیل نے، تیرے دوست نے، ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طرح سے قربانی دی تھی، ہر قسم کی قربانی دی تھی، اور قربانی دے کر تیری عبادت کو، تیرے حکم کی تکمیل کی تھی، اسی طرح ہم بھی کمال عبادت کو پہنچنے کے لیے، اسی طرح قربانی کا جذبہ جگانے کے لیے 10 ذوالحجہ کو جانور کی گردن پہ چھری پھیر کر اعلان کرتے، اللہ ہم جس طرح سے جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہے ہیں، وقت آنے پر اپنے مال، اپنی جان، اپنی اولاد، اپنا وقت، اپنی صلاحیت، اپنا جسم، جو کچھ ہو سکتا ہے تیری راہ میں قربان کر دیں گے۔ تو یہ قربانی کا مہینہ ہے، یہ مہینہ ہمیں تعلیم دیتا ہے، ایجوکیٹ کرتا ہے، اے مسلمانوں قربانی دینا سیکھو۔ افسوس کی بات ہے قربانی کی رسم ہم میں باقی رہ گئی، میں رسم اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کی حقیقت پیچھے سے نکل گئی، اس کی حقیقت نکل گئی، اس کی روح نکل گئی ہے۔ قربانی ہمیں یہ سکھاتی تھی کہ ہم ہر چیز قربان کرنے والے بن جائیں، آج ہماری قربانی صرف رسمی ہے، وہ یہ ہے کہ جانور کی گردن پہ چھری تو پھراتے ہیں، لیکن اگر پڑوس کے جانور نے میرے جانور کا چارہ کھا لیا تو اس پہ جھگڑا ہو رہا ہے۔ اتنا نہیں سکھا سکی کہ قربانی یہ بھی تو ہے، ایک رسم ہے، کچھ جگہ تو فخر ہے، معلوم آپ کو، جانور لا کے بالکل غیر مسلموں کو جیسا ایک بہت بڑا روب جما رہے، جنگ جیتنے والے اس دن جانور خوب گھما رہے، چرا رہے، اب یہ کریں گے، روب جما رہے ہیں، کیا کیا کر رہے ہیں۔ یہ قربانی جو سبق دینا چاہیے تھا، جو لیسن دینا چاہیے تھا، جو نصیحت ہمیں دینا چاہیے تھا، جو اس سے فائدہ ہمیں ہونا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ ہمیں یہ ٹرین کرے، اللہ ہم ہر چیز تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے ریڈی ہے اور تیار ہے، لیکن نہیں کیا اس قربانی نے، وہ جذبہ نہیں جگایا، رسم باقی رہ گئی کہ وہ کر رہے ہیں، ہزاروں کا جانور لا رہے ہیں، کچھ لوگ لاکھوں کا لا رہے ہیں اور ذبح کر رہے ہیں، لیکن وہ جذبہ نہیں پیدا ہو رہا ہے قربانی دینے کا، قربان ہونے کا، اللہ سے قرب حاصل کرنے کا۔ بہت زیادہ ضروری یاد رکھیے۔ تو یہ مہینہ قربانی کا مہینہ ہے، اور مسلمان اس میں حسب استطاعت قربانی کا۔ اسی طرح یہ مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ایام تشریق آتے ہیں۔ ایام تشریق کیا ہے؟ ایام تشریق وہ دن ہوتے ہیں جس کے تعلق سے اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں یوں فرمایا، بقرہ سورہ نمبر 2 آیت 203 میں فرمایا کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، کہ اللہ نے فرمایا کہا اللہ کا بس ذکر کرو ان معلوم ایام میں، ان مخصوص ایام میں، ان فکس ڈیٹس میں۔ اور اس کی شرح کے اندر، اس کی تفسیر کے اندر علماء لکھتے ہیں، مفسرین لکھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے آتی ہے کہ اس آیت میں جو ایام معدودات، وہ فکس ایام، وہ چند دن جس کا ذکر ہوا ہے، وہ ہے ایام تشریق، 11 ذوالحجہ، 12 ذوالحجہ اور 13 ذوالحجہ۔ یہ یہاں اس آیت میں مراد کہ اللہ کا ذکر کرو، بڑائی بیان کرو ان مخصوص معلوم دنوں کے اندر۔ اور وہ کون سے دن ہیں جس میں اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے، کبریائی بیان کرنا ہے، تمہید کرنا ہے، تحلیل کرنا ہے، تکبیر کرنا ہے؟ وہ دن یہ 3 ہیں، یاد رکھیے۔ خاص اس کے علاوہ بھی ہے، ابھی آگے آتے جائیں گے، فضائل تو پہلے 10 دن کے بھی آئیں گے، یہ تو 11، 12 اور 13 کے دیکھ رہے ہیں، لیکن ہم اس کی طرف جا رہے ہیں۔ تو ان 3 دن میں تو خاص آیت ہی ہے،
وہ 10 دن میں بھی یہ شروع کیے ذی الحجہ کے، لیکن یہ 3 دن میں خاص ہے کہ اللہ کا ذکر کرو ان مخصوص معلوم ایام کے اندر، ٹھیک ہے. اور وہ کون کون سے دن ہیں؟ 11، 12 اور 13. ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. کھانے اور پینے کے دن، ان میں روزہ نہیں رکھ سکتے. سمجھ گیا؟ تو یہ ایام تشریق جس کو اللہ نے کہا، تو یہ ایام تشریق بھی اسی مہینے میں آتے ہیں. یہ بھی اس کی فضیلت جس کو قرآن نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اللہ کا ذکر کرو مخصوص ڈیز کے اندر، مخصوص ٹائم کے اندر، مخصوص جو باتیں بتائی گئی، دن بتائے گئے. تو یہ جو 3 ہیں، اور اس میں جو ہے 13 ذی الحجہ کی عصر تک جو ہے ایام تشریق ہوتا ہے. تب تک ہمیں جو ہے اللہ کی حمد و ثنا اور تکبیرات بیان کرنا ہے. اور ایام تشریق کھانے پینے کے دن، آپ نے فرمایا صحیح مسلم کی روایت ہے، ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. اور ایک حدیث میں آپ نے فرمایا کہا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ، یوم النحر 10 ذی الحجہ، ایام تشریق 11، 12 اور 13 ذی الحجہ. آپ نے فرمایا جو سب کے لیے عید کے لفظ آپ نے فرمایا. حدیث کے اندر آتا ہے کہ یہ سب عید ہے. ابو داؤد کے لیے آپ نے فرمایا یوم عرفہ، یوم النحر، ایام تشریق اہل اسلام کے لیے عید کے ایام ہیں اور یہ کھانے پینے کے دن ہیں. لیکن 9 عرفہ جو حاجی نہیں ہے وہ روزہ رکھیں گا، یاد رکھیے سنت. اور جو حاجی ہے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گا، یاد رکھیے. اس لیے کہا کہ عید کے دن ہے، وہ اس کے لیے کھانے پینے کے. لیکن ہم لوگوں کے لیے جو وہاں شامل نہیں ہو سکتے وہ روزہ رکھیں گے. آگے بات انشاءاللہ آئیں گی، ٹھیک ہے. اسی طرح جو ہے ایام تشریق کو جو ایام مینا بھی کہا جاتا ہے، اس لیے کہ حاجی جب مینا میں جو ہے رکتا ہے، وقوف کرتا ہے، وہاں ٹھہرا رہتا ہے، اس لیے بھی کہتے ہیں. کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، ہمیں بھیجا اور جا کر کہا جو لوگ رکے ہوئے تھے ایام تشریق میں مینا میں، اور کہا جنت صرف مومنوں کے لیے ہے اور مومن اس میں داخل ہوں گا، اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی روزے نہ رکھے اس میں. اور ایام مینا کھانے پینے کے دن ہے تاکہ کوئی اس میں روزہ نہ رکھ لے حاجی، اس نیت سے کہ یار فائدہ ہوگا ہم حج میں، ٹھیک ہے. تو کہا یہ کھانے پینے کے دن ہے. اسی طرح جو ہے ایک روایت کے اندر آتا ہے، اور یہ اس کے الفاظ اس طرح سے کہ آپ نے فرمایا کہا حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا ہے، حج عرفات میں ٹھہرنا. حج عرفات بڑا اہم دن یاد رکھیے. وہ حج کہا آپ نے، عرفات میں ٹھہرنا یہی حج ہے. آپ نے فرمایا 3 مرتبہ کہا. اور پھر فرمایا ایام مینا 3 ہیں، ایام مینا 3 ہے، ایام تشریق جو ہے آپ 3 ہیں. جو کوئی جلدی کرے اور مینا سے 2 دن میں چلا جائے تو اس پر کوئی گناہ نہیں. پھر فرمایا اور جو تاخیر سے جائے اس پر بھی کوئی گناہ نہیں. اور جس نے وقوف عرفات کو سورج طلوع ہونے سے پہلے پا لیا تو گویا اس نے حج کو پا لیا. تو یہاں دیکھیں ایام تشریق کو الگ بتایا جا رہا ہے، ایام مینا. اسی طرح جو ہے یوم النحر کا الگ، مطلب جو ہے اس سے پہلے کے دن کی الگ جو ہے باتیں آ رہی ہے. تو یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایام تشریق کی بہرحال اہمیت بتائی اور کہا یہ جو ہے مینا میں ٹھہرنے کا چونکہ موقع ہے، اسے جو ہے ایام مینا بھی جو ہے کہا جاتا ہے. تو کہا اس میں حاجی رکیں گا، اور عرفے کے دن کو آپ نے حج ٹھہرایا، یاد رکھیں، ٹھیک ہے. یہ جامع ترمذی کی روایت تھی. اسی طرح جو ہے ہمیں چاہیے کہ ان ایام میں ہم کھائے اور پیے، ٹھیک، اس لیے کہ یہ جو ہے روزہ ان ایام میں نہیں ہوتا ہے، ایام تشریق جسے کہتے ہیں. اور اس کے اندر جو ہے ہم لوگ کھائیں گے اور پیئیں گے. اور یہ وہ ایام ہیں جن میں روزہ جائز نہیں ہے. ایک عید الفطر، دوسرا عید الاضحیٰ، اور 3 ایام تشریق. ایسے 5 دن ہیں جس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا، یہ ان میں سے شامل ہے، ٹھیک. تو ایام تشریق بھی اسی میں آتے ہیں. اس میں ہمیں اللہ کا ذکر کرنا ہے، اللہ کا ذکر. اب آئیے آگے ہم بڑھتے ہیں. وہ ذکر کیا ہے، میں ابھی اس میں آ رہا ہوں. اس مہینے کی خصوصیت ہے کہ اس مہینے میں کثرت سے تسبیح، تحلیل اور تکبیر اور تحمید کرنا ہے، یاد رکھیے. یہ مہینے کی خصوصیت، کثرت سے ہمیں تکبیرات اس مہینے میں، چاہے وہ ایام تشریق ہو چاہے پہلے 10 دن ہو، سب انکلوڈ ہے اس کے اندر، یاد رکھیے. ہمیں کثرت سے تکبیرات کو پڑھنا ہے، خاص طور سے آخر 3 دن میں بھی، لیکن عام طور سے پہلی ذی الحجہ کی تاریخ سے لے کر تو 10 تک، اور اس کے بعد 11، 12 اور 13 تک، یاد رکھیے ہمیں جو ہے خوب جو ہے کثرت سے جو اللہ کی تکبیر بیان کرنا ہے. تو تسبیح بیان کرنا ہے، تحلیل بیان کرنا ہے، تکبیر بیان کرنا اور تحمید بیان کرنا ہے. بھائی ہم دیکھتے ہیں اللہ نے فرمایا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. سورہ حج آیت نمبر 27 میں یہاں فرمایا کہا ان ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دنوں میں، وہ تھا ایام تشریق کے 3 دنوں کے تعلق سے جو آیت میں نے سورہ بقرہ کی 203 پڑھی تھی. اب یہ سورہ حج کی آیت نمبر جو 27 ہے، اس میں اللہ نے فرمایا اور کہا وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَعْلُومَاتٍ. ان ایام میں جن کا علم تمہیں دیا گیا ان میں اللہ کا ذکر کرو. اور اس سے مراد ہے پہلی ذی الحجہ سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہمیں کیا کرنا ہے؟ تکبیر، تحمید، تحلیل اور اللہ کی خوب بڑائی بیان کرنا ہے. اندر کی تکبیر اس کی بیان کرنا ہے.
تو ابھی پورا لے رہا ہوں. 10 ذی الحجہ میں بھی جو کرنا ہے, پہلے عشرے میں ذی الحجہ کے اور آخر 3 دن میں بھی, پہلی چیز ہمیں کرنا ہے کہ خوب تکبیرات بیان کرنا ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس آیت میں جو ایام معلومات ہے, اس سے مراد ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں, اور یہ صحیح بخاری میں جو ہے روایت ہے. ٹھیک ہے, یوں تو اللہ تعالیٰ کا ذکر ہمیشہ کرنا چاہیے اور ذکر میں ہمیشہ لگے رہنا چاہیے, لیکن ان 10 دن اور بعد کے 13 دنوں میں خاص طور سے اللہ کا ہم ذکر کریں, خاص طور سے ہم ذکر کریں گے. لیکن یہ بھی ایک بڑی افسوس کی بات ہے, ان 10 دنوں میں یا ان 13 دنوں میں ہم اللہ کا ذکر خاص طور سے نہیں کرتے جیسا کرنے کا حق ہے. کیوں؟ ماحول نہیں ہے, شرم آتی ہے, لوگ کیا بولیں گے. اور صحیح بات ہے, کچھ چیزوں کو ہم ایسا بھول چکے ہیں. آئیے میں جب باتیں رکھتا ہوں روایتیں تو سمجھ میں آئے گا میں کیا بولنا چاہ رہا ہوں آپ کو. ٹھیک ہے, تو ان دنوں کے اندر ہمیں کیا کرنا, اللہ کی خوب جو ہے تکبیرات بیان کرنا ہے, وہ کرنا ہے. اسی طرح جو ہے ذی الحجہ کے جو ہے پہلے عشرے اور ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کا جو ہے خوب ذکر کرے, تسبیح کرے, تحلیل کرے, تمہید کرے, تکبیر کرے, اور بہت ساری چیزیں جو ثابت ہے وہ کرے. آگے میں انشاءاللہ کیا کیا ذکر ثابت ہے اور کیسے کرنا ہے اس کی تفصیلات بھی آگے رکھنا ہوں, چونکہ ایام تشریق تھے ان میں بھی یہ کرنا ہے, اور 10 مطلب پہلے عشرے ذی الحجہ میں بھی یہ کرنا ہے, اس لیے میں نے یہاں رکھ دیا. اب ہم عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت میں جائیں گے, پھر سے میں رکھوں گا اس چیز کو, ایک بار دہراؤں گا تاکہ بات واضح ہو. اسی طرح یہ وہ مہینہ ہے جس کے اندر یوم عرفہ آتا ہے, یہ بڑا فضیلت کا مہینہ یاد رکھیے. یوم عرفہ آتا ہے, 9 ذی الحجہ کو کہتے ہیں یوم عرفہ. حاجی جب میدان عرفات میں رکتا ہے جا کر اسے کہتے ہیں یوم عرفہ. اور آپ نے فرمایا یوم عرفہ ہی حج ہے, یوم عرفہ ہی حج ہے, یوم عرفہ ہی حج ہے, مطلب عرفات میں جو آ گیا وہ حج ہوا اس کا. ٹھیک ہے, تو یوم عرفہ آتا ہے, اور یوم عرفہ جو ہے حجاج کرام جو ہے یہ بڑی فضیلت کا دن ہے. حجاج آتے ہیں, اس میں رکتے ہیں. صحیح مسلم کی روایت ہے, آپ سے فرماتے کہتے ہیں کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ یوم عرفہ سے زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے. کوئی دن نہیں سال کا ایسا جس میں اللہ اتنے لوگوں کو کوانٹٹی میں جہنم سے آزاد کرتا ہے جتنا یوم عرفہ 9 ذی الحجہ کو لوگوں کو جہنم سے نجات دیتا ہے. اور کیوں نہ ہو, اتنے سارے حاجی ہیں اور لوگ اللہ سے دعا کر رہے ہیں, اور ساری دنیا میں جو ہے لوگ روزہ رکھ رہے ہیں اس دن سنت کے اوپر. ہم حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیے, لیکن جو مقیم ہے جو اپنے گھر پر ہے وہ ضرور روزہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ سنتا ہے. اور سب سے زیادہ اگر لوگ جہنم سے نجات پاتے ہیں کسی دن تو وہ عرفہ کا دن ہے. تو عرفہ کا دن اسی مہینے میں آتا ہے. ایک اور روایت جو شرح سنہ کے اندر آتی ہے اس میں الفاظ اس طرح سے کہ اس دن اللہ تعالیٰ آسمانی دنیا پر نازل ہوتا ہے اور فرشتوں کے سامنے اہل عرفات پر فخر کرتا ہے اور فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ میں نے ان سب کو بخش دیا. اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن انسانی آسمان پر نزول کرتا ہے اور فخر کرتا ہے فرشتوں کے سامنے, دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے. ٹھیک ہے, دیکھو میرے بندے کیسا جمع ہوئے. یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں جب میں نے ان کو بنانا چاہتا ان کے باپ آدم کو, تو تم نے کہا تھا کہ ہم تو ہے تیری تکبیرات اور بڑائی بیان کرنے, تو دیکھو میرے بندے یہاں جمع ہیں اور میری تکبیرات بیان کر رہے ہیں, مجھ سے دعا کر رہے ہیں, مجھ سے جو ہے رحم کی بھیک مانگ رہے ہیں, مجھ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہ رہے ہیں اور اپنا کچھ نہ کچھ بدلہ چاہ رہے ہیں. تو تم گواہ رہنا فرشتوں, میں نے ان تمام لوگوں کو جو عرفات کے اندر آئے ہیں میں نے سب کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ فخر کرتا ہے اور بخش دیتا ہے حاجیوں کو. اسی طرح جو ہے جو مسلمان حج نہیں کر رہا ہے وہ عرفہ کے دن کیا کریں گا, روزہ رکھیں گا. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سنت ہے. یہ صحیح مسلم کی روایت, آپ نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اس دن کا روزہ رکھنا گزشتہ اور آئندہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. مطلب عرفہ کے دن کا روزہ جو گزر گیا اور جو آنے والا 1 سال ہے, مطلب 2 سال جو ایک چلا گیا جو پاس اور جو فیوچر آنے والا ہے, 2 سال کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے. تو لہٰذا حاجی نہیں رکھیں گے یاد رکھیے روزہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور سے صحابہ سے دودھ منگوا کر پیا تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے اس دن روزہ نہیں ہے. لیکن غیر حاجی ہم اور آپ اگر حج کو نہیں جاتے ہیں تو اپنے مقیم اپنے شہر میں 9 ذی الحجہ کو یا جو عرفہ کے دن جو ہم روزہ رکھیں گے یاد رکھیے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے اب آئیے عشرہ ذی الحجہ کی طرف جاتے ہیں اور اپنی بات کے خاتمے کی طرف جا رہا ہوں کہ یہ تو پوری باتیں میں نے لے لی. اب وہ 10 دن کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں. عشرہ ذی الحجہ جس کو کہتے ہیں, مطلب فرسٹ 10 days آف ذی الحجہ, حج کے مہینے کے پہلے 10 دن. ان ایام کی بڑی فضیلت ہے یاد رکھیے. پہلے ذی الحجہ سے لے کر یوم النحر, مطلب 1 تاریخ سے لے کر 10, اور 10 کے دن ہم کیا مناتے ہیں, عید مناتے ہیں یاد رکھیے.
بقرعید جس کو کہتے ہیں عام زبان میں، ٹھیک ہے۔ تو یہ 10 دن کی فضیلت کیا ہے اس کے طرف ہم بڑھتے ہیں۔ تو ذی الحجہ کے پہلے 10 دن کی فضیلت کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، غور سے سنیے کتنی فضیلت ہے ان دنوں کی، جس کو ہم بہت ایزی، بہت آسان اور بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ حدیث کے الفاظ ہے، ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کے مقابلے میں دوسرے کوئی ایام ایسے نہیں جن میں نیک عمل اللہ کو ان دنوں سے زیادہ محبوب ہو۔ مطلب ذی الحجہ کی پہلی 10 تاریخ میں جو اعمال انسان کرتا ہے اللہ کو اتنے پسند ہے کہ اتنا پسند اللہ کو باقی دوسرے دنوں میں کیے گئے اعمال محبوب نہیں ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا جہاد بھی نہیں؟ تو فرمایا اللہ کی راہ میں جہاد بھی افضل نہیں ہے۔ مطلب اتنا افضل ہے اس مہینے میں اعمال کرنا کہ ایک آدمی عام دنوں میں اگر جہاد بھی کرے تو ان دنوں میں کیے گئے اعمال کی برابری نہیں کر سکتا۔ تو آپ نے ہاں جہاد بھی نہیں سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں نکلے، جان بھی لے جائے، مال بھی لے جائے، جان بھی چلی جائے، مال بھی چلے جائے، وہ زیادہ افضل ہے، باقی کوئی عمل افضل نہیں۔ مطلب ذی الحجہ کے پہلے 10 دن میں آپ جو عمل کریں گے وہ عمل جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے۔ صرف اس مجاہد کے مقابلے میں ہمارا عمل کم ہوگا ان 10 دنوں کا جو مجاہد جان مال دونوں لے کے جائے اور کھپا دے، مطلب ختم ہو جائے، ورنہ باقی سارے اعمال ان دنوں میں افضل ہے۔ تو گویا پتہ چلا ان دنوں میں کیے گئے اعمال سب سے افضل ہے، یاد رکھیے سب سے افضل ہے۔ تو آپ جب پتہ چل گیا سب سے افضل ہے تو ہمیں خوب کوشش کرنا چاحیے۔ اور اس کے تعلق سے حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ لکھتے ہیں کیوں اللہ نے ان ایام کو سب سے افضل بنایا ہے، اور بڑی اچھی بات لکھتے ہیں، اور ایک حکمت، بڑی اچھی حکمت وہ لکھتے ہیں، اور وہ فرماتے اور کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ، پہلے ذی الحجہ کے پہلے 10 دنوں کو اس لیے فضیلت اور شان اور شوکت بخشی ہے، اس کا سبب یہ وہ لکھتے ہیں یہ وہ دن ہیں جن میں ساری عبادتیں ایک ساتھ مل جاتی ہے، یہ وہ ایام ہے، یہ وہ مہینہ ہے جس میں ساری عبادتیں مل جاتی ہے۔ توحید تو ہے ایک مسلمان چلتا ہے، نماز، روزہ، صدقہ اور حج، سب چیزیں ایک ساتھ آتی ہے اس مہینے کے اندر۔ اس کی اسپیشلٹی ایسا ہے، اور کوئی مہینہ نہیں ہے سال کا جس میں ساری عبادتیں ایک ساتھ آئیں۔ آپ بولیں گے روزہ کہاں سے آ گیا؟ میں آگے آ رہا ہوں روزے کی طرف۔ اس دن نفل روزہ رکھ سکتے ہیں آپ ان 10 دنوں کے اندر، آگے میں رکھوں گا انشاءاللہ۔ چونکہ ساری عبادتیں وہ کہتے ہیں ایک ساتھ مل جا رہی، سب سے افضل اعمال ہے، تو ظاہر سے صدقہ بھی سب سے افضل اسی مہینے کا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں چونکہ سارے اعمال ایک ساتھ مل جا رہے ہیں، توحید تو ہے ہی، نماز ہو جا رہی ہے، روز انسان پڑھتا ہے، روزہ بھی ان ایام کے اندر ہے، پہلے تاریخ سے لے کر 9 تاریخ تک روزہ رکھنا یہ سنت، اور اللہ کے رسول ہمیشہ رکھتے تھے ہر سال یہ روزے، فرسٹ 9 روزے ذی الحجہ کے، پہلے 9 دن کے روزے، 10ویں دن تو عید ہے، ٹھیک ہے، رکھتے تھے۔ تو روزہ بھی مل گیا، نماز بھی مل گئی، توحید پر انسان تھا، صدقات بھی کرے چونکہ سب سے افضل عمل ہے، اور اس میں حج بھی آ جاتا ہے، سارے ارکان ایک ساتھ آ رہے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں اس وجہ سے اللہ نے یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ ان 10 دنوں کو اتنی زیادہ اہمیت دی، اور واقع میں ایسا اور کبھی نہیں ہوتا، یاد رکھیے۔ لیکن ایک سوال، کیا شب قدر سے بھی افضل ہے؟ تو نہیں، یاد رکھیے نہیں۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔